انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی روز رسول کے اوپر کیسے حاضری ہوئی، ناقابل یقین، حیران کن اور ایمان افروز سچی داستان۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اللہ نے عمرہ بھی کرا دیا اور حج بھی، لیکن وہاں رمضان کے مزے لینا ابھی باقی تھی۔ سوچا ابھی چند ماہ پہلے ہی تو حج کر کے آیا ہوں اور پھر کچھ فنڈز کا بھی حساب کتاب لگانا ہوتا ہے، تو سوچا کہ چانس پہ رکھتا ہوں۔ اگر تو اس دفعہ ہی اللہ نے سبب لگا دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اگلی دفعہ صحیح۔ لیکن دل میں اسی دفعہ کی تمنا تھی کہ کون جانے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو عزیزان من، اگر آپ اپنی طبعی موت کے انتظار میں اپنے ابدی مستقبل کی پلاننگ پینڈنگ کیے بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں، ہمارے ارد گرد ہی لوگ ایک دن نہیں، کچھ گھنٹے نہیں، بلکہ 5 منٹی پرواز کر جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مجھ سے صرف 2 سال سینئر پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شیخ زید اسپتال لاہور ڈاکٹر عظیم تاج آدھے گھنٹے میں ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ مجھے ان کے کزن نے بتایا کہ ان کا اس سال حج پہ جانے کا ارادہ تھا، مگر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن مجھے پیر اصغر حسین شاہ صاحب واپڈا اسپتال ملنے آگئے۔ پتہ نہیں کیوں باتوں میں وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ ان کے پیر صاحب انہیں ملنے آئے اور کہنے لگے، اصغر حسین تم عمرے پہ چلے جاؤ۔ تو میں نے حیران ہو کر پیر صاحب کو جواب دیا، حضور میں کیسے عمرے پہ جا سکتا ہوں، میں تو ایک امام مسجد ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو پیر صاحب مجھے جلال میں کہنے لگے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں عمرے پہ چلے جاؤ اور تم کہہ رہے ہو پیسے نہیں ہیں، پیسوں کا کیا تعلق ہے عمرے سے؟ تو خیر میں سن کر چپ کر گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ میرے ایک شاگرد کا بیرون ملک سے فون آ گیا اور وہ حال احوال پوچھ کر ہر 2 منٹ بعد پوچھتا، شاہ صاحب میرے لائق کو خدمت؟ تو میں اس کی چاہت کا شکریہ ادا کر دیتا، لیکن جب کوئی 4تھی دفعہ اس نے پوچھا تو مجھے یاد آ گیا کہ بڑے پیر صاحب نے کہا تھا کہ اصغر تم عمرے پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو میں نے اسے یہ بات کہہ دی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک 1 ہفتہ بعد میں بفضلی خدا عمرے پہ اللہ کے گھر میں موجود تھا۔ میرے دل و دماغ میں شاہ صاحب کے پیر صاحب کا فکرہ بار بار آ رہا تھا، عمرے کا کیا تعلق پیسوں سے؟ ظاہر ہے تعلق تو ہے، حج عمرہ ہے ہی مالی و جسمانی عبادت، لیکن بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ان کی مراد مصمم نیت و ارادہ تھا، سبب لگانے والا لگا دیتا ہے۔ تو میں نے اسی دن ارتکاز عمرہ ٹریول گجرانوالے کے اونر اپنے دوست عمران شہزاد تارڑ کو فون کیا۔ سن 2018 میں فاطمہ اسد کی وفات کے بعد خواب میں جب عمرہ کا ایمرجنسی بلاوا آیا، تب بھی عمران نے ہی ہمیں 4 دنوں میں بھجوا دیا تھا۔ یہ تقریباً جنوری کی بات ہے۔ تو عمران نے ہم تینوں کا 4 سٹار پیکج بڑے مناسب پیسوں میں ڈن کر دیا تھا، اور میں نے بڑے پیر صاحب کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے پوری پیمنٹ بھی کر دی کہ دیکھا جائے گا، انشاءاللہ پیچھے کے معاملات بھی مینج ہو جائیں گے۔ یقین کریں ہمیں اللہ نے اتنا فائدہ دیا اس پوری ڈیل کا کہ رمضان کے نزدیک ایک تو PIA کے ٹکٹ جو کہ ہم نے 140 کی خریدی تھی تقریباً ڈبل ہو گئی، اور ہوٹل کے رینٹ بھی ہم 3 میں اس دفعہ ایک اضافہ میری مدر ان لا بھی تھی جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نیا بندہ بھی ساتھ ہو جس کی آنکھ سے یہ تجلیاں دیکھی جائیں، جیسا کہ ہم اپنے بچوں کی آنکھ سے پھر ان جگہوں کی سیر کرتے ہیں جہاں ہم پہلے جا چکے ہوتے ہیں،
اور ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں انہیں ساتھ نہیں لایا، وہ مجھے لائی۔ اس دفعہ بلاوا ان کا تھا، مجھے تو تقریباً روک ہی لیا گیا تھا۔ جی بالکل، ہوا یوں کہ آخری دن تک میری ایکس پاکستان لیو این او سی ہی سائن نہ ہو سکا تھا، جو کہ میں نے 1 ماہ پہلے ہی اپلائی کر دیا تھا، لیکن اتنا عجیب پروسیس، گریڈ 20 وڈا افسر ہونے کا نقصان کہ پہلے وابڈا اسپتال ایم ایس اپروو کرے، پھر ڈی جی وابڈا میڈیکل سروس لاہور نیب اینڈ ایف آئی اے انکوائری کلینرس، پھر وابڈا ہاؤس ایم ڈی ایڈمن فیل، 1 ہفتہ ہر آفس میں پڑے رہنے کے بعد نک آف ٹائم پہ میرے شور مچانے کے بعد پتا چلا کہ ایم ڈی صاحب لاہور آفس بیٹھ ہی نہیں رہے بلکہ اسلام آباد کیمپ آفس میں ہیں۔ اب آپ کی فیل اسلام آباد بھیجی ہے اور شو می قسمت وہاں بھی ایم ڈی صاحب کبھی تربیلا تو کبھی کہیں پہنچے ہوتے کہ 22 تاریخ آ گئی، 23 مارچ کی چھٹی تھی اور 23 کی رات کی ہماری فلائٹ تھی۔ اس دن بھی پتا چلا کہ ایم ڈی صاحب محمد ایجنسی چلے گئے ہیں، جہاں ان سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا۔ شام 6 بج چکے تھے، آفس ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی، میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ اللہ سے معافی مانگی، شاید میرا بلاوا نہیں ہے، جبکہ زیادہ ٹینشن مجھے اپنی مدر ان لا کے نہ جانے جا سکنے کی تھی۔ اتنی ایکسائٹمنٹ کے بعد اللہ جانتا ہے کہ اسی وقت کلینک پہ ایک خاتون پیشنٹ کی فیس آدھی کی، بلکہ اس دن سارا دن ایسے ہی اللہ نو لیسیاں لگاتے گزرا۔ تو خاتون نے اٹھتے ہوئے ایک ہی دعا دی، ڈاکٹر صاحب اللہ تو انو ہر سال عمرہ کرائے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد واٹس ایپ پہ میرا این او سی ریسیو ہو گیا اور میں سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ اللہ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو انسان مشکل وقت پہ کام آنے والے اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی پورا شکر گزار نہیں بنتا۔ ڈائری کچھ لمبی ہو گئی لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ دوست ہمارا 4 دن مکہ اور 4 دن مدینہ کا سٹے تھا اور واپسی 1 اپریل، لیکن خبر آئی کہ پی آئی اے کی 1 کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی ہے، اور پی آئی اے نے ہم سے رابطہ کیے بغیر ہماری واپسی بکنگ 5 اپریل کی کر دی، یعنی کہ بارگاہ رسالت میں 4 دن اور۔ کیسا؟ میں نے کافی سوچا ہے کہ یہ کیسے ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ بلاوا ہی آنٹی کا تھا، کیونکہ ان کو عمرے پہ ساتھ لے جانے کا فیصلہ میں نے 12 ربیع الاول کی رات کو کیا تھا، جب انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی محبت سے درود و سلام پڑھتے دیکھا، ویڈیو فیس بک پہ شیئر بھی کی تھی۔ تب میں نے ان سے پوچھا تھوڑا دل کردہ ہے مدینے جان لوں؟ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، بہت۔ دوران عمرہ جب صفا مروہ پہ پہنچ کر آنٹی کی بس ہو گئی تو انہیں زبردستی ویل چیئر پہ بٹھاتے ہوئے مجھے میری امی مرحومہ یاد آ گئی، جبکہ وہ کینسر پیشنٹ تھی، انہیں بھی اسی جگہ ویل چیئر پہ بٹھایا تھا۔ یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہیں بھی ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، جب انسان کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے اور چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے روزے پہ حاضر ہو جاؤں اور روزے کو دیکھوں اور ان گلیوں میں چلوں جہاں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے قدم لگے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ناظرین و سامعین میں سے ہر ایک کو جلد از جلد بلکہ اسی رمضان میں اپنے گھر میں ضرور بلائے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اپنے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل
چینل انٹرسٹنگ سٹوری. جزاکم اللہ خیر.